हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत से 12वीं आयत तक और फिर 14वीं से। पाक चीज़ कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा न हो कि वो उन्हें पामाल करें और फिर कर तुम्हें फाड़े। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। या तुम में से कौन सा शख्स है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो कितना ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है तुम्हें जो उससे मांगते हो अच्छी चीज़ें ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और सहाफ़ी अंबिया का खलासा यही है। और दरवाज़ा कैसा तंग और रास्ता कैसा सुकड़ा है जो हयात को पहुँचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज लितूरियाई साल का 12वां हफ्ता, मंगल 25 जून। आज की पहली तलावत में असीरिया का बादशाह वो धमकी देता है हिजकिय्याह नबी को कि हिजकिय्याह नबी, तुम्हारा जो खुदा है वो धोखेबाज खुदा है, और उसकी परस्तिश करना छोड़ के हमारे जो माबूद हैं उनको सिजदा करो और उनको मानो, वरना मैं तुम्हारी यरूशलेम को, तुम्हारी इस सरजमीन को सिरे से ख़त्म कर दूंगा और तुम दर दर फिरोगे, और मैं तुम पर हमला करूंगा और तुम्हारी जान लूँगा। जब ये बात हिजकिय्याह को पैगाम ये पहुंचता है तो हिजकिय्याह खुदावंद के घर में जाता है, टेंपल में जाता है, और वहाँ पर गिड़गिड़ा कर अपने हाथ फैलाकर सिजदा करके वो खुदा से दुआ करता है कि ऐ खुदावंद, ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों तू जिंदा खुदा है, तूने ही सारी दुनिया और कायनात को बनाया है। मेरी दुआ को सुन, अपने कान मेरी तरफ मुतवज्जो कर, अपनी आंखों को खोल और देख कि किस तरह से ये जो असीरिया का बादशाह है ये हमारी बेइज्जती करता है और ये हमारे खुदा की भी बेइज्जती करता है। वो ये दुआ करता है, और इस दुआ के बाद अज़ाया जो आमूस का बेटा है, नबी है, वो हिजकिय्याह को कहता है कि हिजकिय्याह, तेरी दुआ सुनी गई है, तेरी दुआ जो है वो खुदावंद के हजूर में पहुंची है, और वो जिंदा खुदावंद जो कायनात का खालिक और मालिक है, वो कभी भी असीरिया के बादशाह को तेरी तरफ आने नहीं देगा, बनी इसराइल की तरफ वो आंख उठाकर नहीं देखेगा। उनके तीर भी यरूशलेम की तरफ नहीं आएंगे, और यरूशलेम की गलियों और सड़कों की तरफ सारे रास्ते जो उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए तू फिक्र ना कर। और फिर उसी रात ऐसा होता है कि खुदावंद का फरिश्ता जो है वो सीरिया के लोगों को 185,000 आदमियों को ख़त्म करता है, हलाक करता है, और असीरिया का बादशाह जो है वो भाग जाता है और नैनवे में चले जाता है, नैनवा में जाता है, और अब वो कभी भी आंख उठाकर बनी इसराइल की तरफ नहीं देखेगा। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी पाक चीज़ें कुत्तों के सामने ना फेंको, और अपने मोती जो है वो सूरों की तरफ ना फेंको, क्योंकि वो उन्हें रोंदेंगे, अपने पाँव के तले रोंदेंगे, और फिर वो तुम्हारी तरफ आएंगे और तुम्हारी तरफ आकर वो तुम्हें भी चीर फाड़ देंगे। और फिर कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो, क्योंकि यही जो है ये शरीयत है, यही अंबिया कराम की बात है। और दाखिल हो
اس نیرو راستے سے، اس تنگ دروازے سے جو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے، نہ کہ وہ راستہ جو کھلا اور چوڑا ہے اور وہ بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے تم زندگی کو چن لو، جو مشکل راستہ ہے اسے چنو، اور اسی میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ خدا اپنے لوگوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ وہ سچے نو ہمیشہ تیکن کدی نہ تھڑکن دیوے۔ جو سیریا کا بادشاہ اپنے غرور میں جس نے بہت سارے اقوام کو فتح کیا تھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہودا کی سرزمین کو بھی اور یہودا کے لوگوں کو، بنی اسرائیلیوں کو بھی وہ مات دے گا اور وہاں پر قبضہ کر لے گا، وہ اپنے اس غرور میں ہے۔ لیکن خداوند جو ہے وہ دعا کو سنتا ہے۔ زیکیل نبی وہ گڑ گڑا کر رو کر دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کو سنی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکو تو وہ آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ اپنی مصیبتوں میں، دکھ اور تکلیف پریشانی میں، جب آپ اس کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ چاہے کتنا بھی دشمن کتنا بھی مضبوط ہو، وہ دشمن مات کھاتا ہے، کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے مخالف کون ہو سکتا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کتنا زبردست درس دیتے ہیں ہمیں۔ ایک تو یہ کہ بحث و مباحثے میں نہ پڑو، اپنے موتی جو ہے سوروں کے سامنے نہ، کیونکہ ایک سور اور ایک کتا جو ہے اس سے کوئی تمیز نہیں ہے کہ پاک صاف کیا ہے، گندگی کیا ہے، اور اس وجہ سے ان کے سامنے آپ اپنی اچھی چیز، اپنی اچھی بات، اپنے ایمان کی بات بھی کریں گے تو انہیں اس بات کا کوئی ذکر اچھا نہیں لگے گا۔ کیونکہ وہ ہے ہی ایسے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اگر کوئی پروٹسٹنٹ جو انہیں میں کاروباری کلیسیاں کہتا ہوں، وہ جو کاروباری کلیسیاں ہیں جو مقدسہ مریم کو کی عزت نہیں کرتی ہیں، جو بہت ساری اور ایمان کی باتوں میں کیتھولک ایمان کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ کبھی بحث نہ کریں، بلکہ اس طرح کے جو پادری بائبل کو اپنی بغل میں دبا کر آ جاتے ہیں ان کو اپنے گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بدعتیں پھیلاتے ہیں۔ اور یسوع نے صاف کہہ دیا ہے کہ اپنی پاک چیزیں کتوں کے سامنے مت پھینکو، اور اپنے موتی جو ہے، اپنے ہیرے جو ہے وہ سور کے سامنے نہ پھینکو، کیونکہ ان کو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اور پھر یسوع نے بڑا اچھی ایک بات بتائی ہے پریکٹیکل ہماری زندگی میں، کہ تم چاہتے ہو کہ ہر کوئی تمہاری رسپیکٹ کرے، ہر کوئی تم سے محبت رکھے، ہر کوئی تمہیں اچھا چاہے، تو ایسا ہی اگر ہم دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ ہماری یہ دنیا جو ہے یہ ایک خوبصورت دنیا نہ بن جائے گی؟ اور کہ تم ایسا کرنا جو ہے وہ ایک نیرو، ایک تنگ راستہ ہے، یعنی اس میں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تنگ راستے سے مراد ہے کہ مشکلات آئیں گی، ہاں، اور لیکن وہ تمہیں زندگی کے راستے کی طرف لے کر جائیں گی۔ لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہ کھلے دروازے سے جانا جس میں بدی اور برائی اور ہلاکت ہے، وہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں سچائی پر چلیں، چھوڑ دے یہ سارے دشمنیاں، لڑائیاں۔ زندگی ایک چھوٹی سی ہے، 70 ورے بھی، 80 ورے بھی، پھر آخر نو پھر بھی فنا۔ تو اس لیے نہ کسی کی بدخوئی کرے، نہ کسی کا برا چاہے، بلکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرے، ایک دوسرے سے پیار محبت کرے۔ ہر کوئی تو پیار کا بھوکا ہے۔ ایک مقدس نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے اس کا نام بھول گیا، اس نے کہا کہ بی کائنڈ ٹو ایوری ون بیکاز ایوری ون از ہیونگ اے گریٹ بیٹل ان ہز اور ہر لائف، یعنی ہر کسی سے مہربان ہو، کیونکہ ہر کوئی جو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم سب بھی اپنی زندگی، ہماری زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ہم کسی کو غم اور دکھ نہ دیں، اور اسی طرح سے اگر تم ایسا کرو گے دوسروں کے ساتھ تو خداوند بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ آئیے ہم اس دنیا کو خوبصورت دنیا بنائیں، اپنے مسیحی ایمان کے ذریعے سے مشکلات کو جھیلنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہوں، اور سچائی کے راستے پر چلے۔ تنگ دروازہ ہے لیکن اسی دروازے میں زندگی ہے۔ آمین۔